بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ، عیسائیوں کی ایک رسم ہے صبغۃ اللہ۔ جب کوئی عیسائی ہوتا ہے تو تسمہ بھی اس کو کہتے ہیں، پتسمہ عیسائیوں کی بنیاد ہے مذہبی رسومات میں سے، تو اس کو غسل دیتی ہیں خاص زرد رنگ کے پانی میں۔ تو جب وہ غسل دے لیتے ہیں تو پھر الآن سارا نصرانیہ، اب پکا عیسائی بن گئی ہے، وہ دیتے ہیں غسل۔ اللہ نے فرمایا وہ رنگ پکا نہیں ہے، جو رنگ تم دیتے ہو وہ رنگ پکا نہیں ہے، تم بھی رنگتے ہو، وہ رنگ پکے نہیں۔ جس طرح ہر ایک کا اپنا رنگ ہوتا ہے، تبلیغیوں کا صبغہ ہے جو چلے پہ جائے سر بھی، ٹینڈ اور مونچھیں بھی بالکل رگڑا رڑا ریٹ کر کے آئیں گے، مونچھیں، سر اور شلوار بھی گھٹنوں تک آ جائے گی، اور گٹے ننگے رکھنا ضروری ہے، گھٹنے ننگے کرنے گناہ ہیں۔ اور رکبہ تو عورتن، یہ جو اوپر کرتے کرتے یہ بھی گھٹنے بھی ننگے، اور ان کو سمجھاؤ بیچاروں کو۔ اور مونچھیں ایسی رگڑتے ہیں کہ شکر ہے کینچی نیچے جاتی نہیں، اس طرح نہیں تو چمڑا بھی چلا جاتا، اور اس طرح مکروہ ہے جس طرح یہ کرتی ہے، مسلح بن جاتا ہے، مسلح، منہ دیکھو مونچھے موننے کے بعد، بالکل مشبہ بھی ہی غلط ہے، تو ٹھیک نہیں۔ تو اس لیے یہ جو ٹینڈ ہے، ٹینڈ رسول پاک صحابہ سوا عمر حج کے موقع پر ٹینڈ شینڈ کوئی نہیں کرائی پوری زندگی۔ اللہ نے بال دیے، یہ رگڑے ہر روز اس طرح پھر آ کے رگڑی جا رہا ہے۔ سارے صحابہ کے بال تھے، عمرے میں بھی صحابہ اکثر قصر کرتے تھے، کوئی ایک دفعہ حل کرایا ہو، ورنہ تو وہ جتنے عمرے کرتے تھے یہ بال بیچارے 2 سالوں کے بعد پورے ہوتی، 1.5 سال کے بعد، تو سال میں ایک عمرہ بھی کریں تو پھر رڑا ریٹ۔ تو صحابہ کے بڑے بڑے بال یہ بتاتے ہیں کہ وہ قصر کرتے تھے، وہ قصرین۔ خود نبی کریم علیہ السلام کے بڑے بڑے بال تھے، آپ کے بال یہاں تک بھی آئے، اور یہاں تک تو اکثر ہوتے تھے۔ ان کو یہ سنت نہیں آتی، خامخواہ سیماہم التحلیق کا مصداق بننا ہے، لیکن وہ امر تکوینی ہے، ان کے بس میں نہیں ہے، اب روٹین چل پڑی ہے۔ کہتے ہیں وہ جو حدیثیں تو پڑھتے ہو نا، وہ خوارج کے بارے میں، خوارج وہ ہو گیا، یکونو فی آخر الزمان پترو، وہ خوارج اس خیر القرون میں تھے، یکونو فی آخر الزمان لا یزالون یخرجون۔ یہ سارے مولوی جب تو آپ جائیں گے نا کہ یہ ایسے روایتیں جو تو خارجیوں کی بات ہے، ٹھیک ہے خوارج میں، لیکن لا یزالون یخرجون حتی جلا کا آخرہم المسیح دجال۔ ادھر نہ موڑو، ادھر آؤ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبغۃ اللہ بریلویوں کا سبز رنگ ہے، سبز پگڑی بندھا دیں گے، کہتے الآن سارا رضاخانیا، ہر ایک کے اپنے رنگ ہیں، منطقی کا اپنا رنگ ہے، منطق پڑھنے سے بھی ایک اثر ہوتا ہے، باطن ظاہر پر میرا کھوتے دا کھوتا بیٹھا سوچ کے، منطق ادھر جو گیا نا تو وہ دیوار پر وہ گوبر لگا ہوا تھا، یہ کھڑا ہو گیا، یہ ایسے گائے پتہ نہیں ایسے کیسے چڑھی ہے اوپر، ممکن ہے یہ گوبر پھر اس نے یہ ایسے لگ کیسے گیا ہے، شاید ادھر کوئی ٹرالی آئی ہوگی،
اور اوپر گائے کھڑی ہوگی اور سرین ادھر کی ہوگی، اور پھر جیسا منطقی بے وقوع احتمال ہے۔ منطقی سے پوچھا بھائی اگر چوہا کنویں میں گر جائے ما تقول، اس نے کہا چوہا دو حال سے خالی نہیں، خود بھاگا ہوگا یا بلی نے بھگایا ہوگا۔ پھر اگر خود بھاگا ہے دو حال سے خالی نہیں، براہ راست آیا ہوگا یا موڑ کاٹا ہوگا۔ اگر براہ راست آیا ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں۔ اس نے کہا بس کر، کنواں سارا خراب ہو گئی ہے، بس کر، تیرے دو حال سے خالی نہیں، ہم کنواں ہی بدل لیں گے، اس کے اندر ہی رہنے دو چوہے کو، یہ دو حال سے خالی نہیں۔ مولانا ادریس کاندھلوی صاحب پہ منطق کا غلبہ تھا، آخر میں لے جا رہے تھے ریڑھی پر، بیمار تھے تو آگے آ گیا کتا، تو کہتے روکو 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 روکو، یہ کتا دو حال سے خالی نہیں ہے، یا ہلکا ہوگا یا صحیح ہوگا، اور ہلکا ہوگا تو دو حال سے خالی نہیں، یا کاٹے گا یا نہیں کاٹے گا، اگر کاٹا تو دو حال سے خالی نہیں، کہ آدمی بھی ہلکا ہو جائے گا یا نہیں، اگر ہو گیا تو دو حال سے خالی نہیں۔ دماغ خراب ہے، یہ منطقی پر رنگ ہوتا ہے، یہ منطقی کا رنگ ہے، فلسفی کا اپنا رنگ ہے۔ اور یہ جو یونیورسٹی علی گڑھ والوں کا اپنا رنگ ہے، ان کے سٹوڈنٹ دیکھو ماشاءاللہ، کسی کا منہ کہیں کسی کا کہیں، ان کا بھی رنگ ہے۔ اور جب یہ اکٹھے بیٹھے ہوں پھر ان کی گپیں سنا کرو، یہ پوری دنیا کے علوم کے مخزن ہیں اور سارے اکٹھے ہوئے، ہر چیز کا رنگ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میرا رنگ بھی ہے۔ اللہ کا رنگ ہے توحید والا، صبغۃ اللہ صبغنا اللہ صبغنا اللہ صبغۃ، بیضاوی ابو سعود صبغنا اللہ صبغۃ، اللہ نے ہمیں رنگ دیا توحید سے۔ ایک توحید کا رنگ ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ رنگ بھی ہے صبغۃ اللہ، یا قبلنا قولو قبلنا صبغۃ اللہ، قولو قبلنا، کہو ہم نے قبول کیا ہے اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ کون سا ہے بھائی؟ توحید والا۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، کون خوبصورت ہے اللہ سے ازروئے رنگ کے؟ منطقی دیکھو، فلسفی دیکھو، عیسائیوں کے رنگ دیکھو، لیکن جس آدمی پہ اللہ کی توحید کا رنگ چڑھ گیا اس کا باطن بھی سونا، اس کا ظاہر بھی سونا۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، سبحان اللہ، کیسی بات ہے بمن، اور واقعی بات ہے جس پر توحیدی رنگ چڑھا نا، کہ توحید اندر آ گئی تو اس کا پورے رنگ بدل گئے، اس کی عادات اطوار ظاہر باطن وہ سب اللہ کے سامنے جھکنے والا بن گیا۔ حضرت خالد بن ولید کو ایران کے بادشاہ نے خط لکھا تھا کہ اوے بھیڑوں بکریوں کے چرواؤ، ہماری طرف نہ آنا، ہمارے پاس یوں فوج ہے، لیکن وہ توحیدی سپہ سالار تھا۔ توحید ایسی ہے کہ پورا انقلاب ہے، جب مسئلہ سمجھ آ جائے 1 منٹ کا انقلاب ہے۔ خالد بن ولید نے کہا کہ اوے ایرانی کتے، نانو قوم انا قوم، ہم ایسی قوم ہیں، ہم نحب الموتا، ہم موت کو اس طرح چاہتے ہیں جیسے شرابی شراب کی محبت رکھتا ہے، شرابی کا نشہ ہے شراب والا، اس کو اس کے ساتھ محبت ہے، ہم موت کو یوں چاہنے والے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کس سے انقلاب آتا ہے؟ توحید سے۔ اس لیے ومن احسن من اللہ صبغہ، جادوگر کھڑے نا فرعون کے سامنے، مسئلہ انہیں سمجھ آ گیا، گر گئے۔ فرعون نے سمجھا یہ پرانے ہیں، یہ ابھی تو جا رہے تھے، اس نے دی دھمکی
میں یوں کر دوں گا یہ، لیکن وہ تو توحیدی انقلاب آ چکا تھا، اللہ کے توحید والے رنگ میں رنگے جا چکے تھے۔ جب فرعون نے بڑی دھمکی دی، انہوں نے ایک ہی کہا قالو لا زہرا، لا زہرا، کوئی پرواہ نہیں، تو زیادہ یہی کر سکتا ہے نا، مار دے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے۔ کتنا بڑا، وہ بھی حیران ہو گئے، یہ وہی جادوگر ہیں 10-10 روپے کے پیچھے بھاگنے والے، اور اب کہتے ہیں جان سے بھی مار دے گا تو لا زہرا۔ یہ ہوتا ہے رنگ توحید۔ ومن احسن من اللہ صبغا، آگے آیا وہ صبغہ کی تشریح، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، یہ مقصودی جملہ ہے، اور ہم ہیں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے۔ قول زجر برائے اہل کتاب، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے معاملے میں؟ فی اللہ، پہ توحید اللہ از مدارک، وہو ربنا، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب، وربکم، اور تمہارا بھی رب، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ونحن لہ مخلصون، یہ مقصودی جملہ ہے، اور ہم ہیں واسطے اس کے مخلصون، اخلاص والے، شرک سے دین کو بچانے والے۔ ام تقولون، یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی، حضرت ابراہیم یہودی تھا، عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم عیسائی تھا۔ اللہ نے فرمایا شرم کرو، یہودیت عیسائیت تو بعد میں شروع ہوئی ہے، حضرت ابراہیم کے دور میں نہ یہودیت تھی نہ عیسائیت۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصارا؟ قل، جواب شکوہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے کتم شہادتن، جو چھپائے گواہی کو، جہاں گواہی سے مراد ہے تورات انجیل کی گواہی، شہادت تورات بل انجیل علی الانبیاء، ہاں بھائی، علی التوحید، علی التوحید از کبیر اندہ من اللہ، اور اللہ نہیں ذرا بھی غافل جو تم عمل کرتے ہو۔ تلک امت، پھر اعادہ کیا برائے تاکید کے، وہ بار بار کہتے تھے، یہ شہادت کے دو معنی دیے گئے، ختم شہادتن، ایک شہادت ہے نبوت رسالت محمدیہ یا حنیفیت ابراہیمیہ، یا شہادت التورات والانجیل علی الانبیاء کانوا علی التوحید، کانوا علی التوحید، تورات انجیل کی شہادت تھی سارے نبی مسئلہ توحید پر تھے۔ تلک امت، یہ جماعت ہے گزر گئی، واسطے ان کی ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے واسطے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ لا تسالون عما کانوا یعملون، تم نہیں پوچھے جاؤ گے جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی خالی تذکرہ ہی نہیں ہوگا تو ان کے عمل تمہارے کیا کام آئیں گے؟ وآخر دعوانا